اور سرکار کے اس مبارک واقعے سے ایک دنیا پرست آدمی کا مزاج ہمارے سامنے آتا ہے۔ آج اگر مسلمانوں کی حالت کو دیکھا جائے، آج اس دور حاضر ہے کہ اگر ہم مسلمان کی حالت کو دیکھیں تو آج کا مسلمان دنیا پرستی کا شکار ہو چکا۔ ہم اپنی محافل کو دیکھ لیں، ہماری محافل میں، ہماری مجالس میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کم ہوتی ہیں اور دنیا داری کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو آج کا مسلمان دراصل دنیا پرستی کا شکار ہو چکا۔ ہمارے کریم آقا رحمۃ للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے جب اعلان نبوت فرمایا تو چند سال اعلان نبوت فرمانے کے بعد رب العالمین نے اپنے محبوب کو حکم ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، اب آپ تمام لوگوں کے سامنے اسلام کے مبارک پیغام کو پیش کرنا شروع کر دیں، یعنی اپنی دعوت کا دائرہ آپ وسیع کر دیں۔ پہلے اگر آپ چند لوگوں کو دعوت دیتے تھے، چھپ کر دعوت دیتے تھے، تو اب اپنے دعوت کے دائرے کو وسیع کر دیں اور اپنا پیغام دعوت ہر ایک آدمی تک پہنچانا شروع کر دیں۔ تو ہمارے کریم آقا رحمۃ للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے اپنے رب کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے سرکار صفا کی پہاڑی پر آپ تشریف فرما ہوئے۔ اگر ہم عرب کی تاریخ کو دیکھیں تو اس وقت کا معمول تھا کہ جب بھی کوئی اہم بات کرنا مقصود ہوتی، جب بھی کوئی اہم اعلان کرنا مقصود ہوتا، جب بھی کوئی اہم بات بتانا مقصود ہوتی، تو آدمی صفا کی پہاڑی پر چڑھ جاتا، جس کی وجہ سے لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ کوئی اہم بات بتانا ہوگی، جس کی وجہ سے یہ شخص صفا کی پہاڑی پر موجود ہے۔ تو ہمارے کریم آقا رحمۃ للعالمین، آپ نے عرب کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے آپ صفا کی پہاڑی پر تشریف لے گئے اور وہاں پر جا کر لوگوں کو آواز دی۔ جب لوگوں کے خاص تعداد ہمارے کریم آقا رحمۃ للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے گرد جمع ہوئی، آپ کے گرد اکٹھی ہوئی، تو ہمارے کریم آقا رحمۃ للعالمین آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور میں سرکار کے اس مبارک خطبے کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، یعنی جو کلمات ہمارے کریم آقا رحمۃ للعالمین آپ نے ارشاد فرمائے صفا کی پہاڑی پر تشریف فرما ہو کر، تو ان کلمات کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ہمارے کریم آقا رحمۃ للعالمین آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، باخبر ہو جاؤ، جس طرح تم سوتے ہو، جس طرح تم نیند کرتے ہو، اسی طرح تمہیں موت آئے گی، اسی طرح تم مرو گے، اور جس طرح تم جاگتے ہو اسی طرح دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، اور اس کے بعد یا تو ہمیشہ کے لیے جنت یا پھر ہمیشہ کے لیے جہنم۔ یہ ہمارے کریم آقا رحمۃ للعالمین آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا صفا کی پہاڑی پر تشریف فرما ہو کر، یہ اس خطبے کا خلاصہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، باخبر ہو جاؤ، جس طرح تم سوتے ہو، نیند کرتے ہو، اسی طرح تم پر موت آئے گی، اور جس طرح تم جاگتے ہو اسی طرح تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، اور اس کے بعد یا تو ہمیشہ کے لیے جنت یا پھر ہمیشہ کے لیے جہنم۔ تو اس مجمع کے اندر ابو لہب موجود تھا۔ ابو لہب سرکار کا سگا چچا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ دولت ایمان سے محروم رہا۔ تو اس سے ایک بات تو یہ بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ انسان کو اگر ہدایت کو حاصل کرنا ہے، انسان کو اگر ہدایت کو حاصل کرنا ہے تو پہلا قدم اسے خود اٹھانا ہوگا، پہلا قدم انسان کو خود اٹھانا ہوگا، اپنے دل کا دروازہ خود کھولنا ہوگا۔ رب العالمین کی رحمت منتظر ہے، ہدایت
اس کے دل کے دروازے پر موجود ہے. فقط پہلا کام اس نے خود کرنا ہے کہ اپنے دل کا دروازہ کھولنا ہے. ہدایت خود بخود اس کے دل میں داخل ہو جائے گی. تو ابو لہب سرکار کا سگا چچا تھا، لیکن اس کے باوجود ہدایت سے محروم رہا. اس کے سامنے رحمت للعالمین سید الانبیاء، تمام انسانوں کے سردار آپ موجود تھے. سرکار سے بڑھ کر آسان انداز میں دین کا پیغام کون پہنچا سکتا ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں. ہمارے کریم آقا رحمت للعالمین آپ سے بڑھ کر آسان انداز میں دین کا پیغام کون پہنچا سکتا ہے؟ کوئی نہیں پہنچا سکتا. جس بصیرت کے ساتھ، جس حکمت کے ساتھ، جس دانش مندی کے ساتھ، جس طرح حالات کو سامنے رکھتے ہوئے آسان انداز میں ہمارے کریم آقا رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے اسلام کا مبارک پیغام لوگوں کے سامنے پیش کیا، اس کی مثال تاریخ انسانی میں نہیں ملتی اور نہ ہی قیامت تک مل سکے گی. لیکن اس کے باوجود ابو لہب محروم رہا. تو اس سے ایک بات ہمارے سامنے یہ بھی آتی ہے کہ اگر ہم نے ہدایت کو حاصل کرنا ہے تو ہمیں ابتدا اپنی طرف سے کرنی ہوگی. پہلا قدم ہمیں خود اٹھانا ہوگا، تب جا کر ہم اسلام کی دولت سے سرفراز ہوں گے. تو ابو لہب جو مجمع میں موجود تھا تو اس نے ہمارے کریم آقا رحمت للعالمین آپ کے جب فرمان کو سنا، کیونکہ اس کی ذہنی ساخت اس طرح کی تھی کہ اس کے اندر دنیا دارانہ مزاج موجود تھا. ایک دنیا دار شخص جس کے دل میں پیسے کی قدر و قیمت ہو، درہم و دینار کی قدر و قیمت ہو، جس نے اسلام کی تعلیمات کو اہمیت نہ دے رکھی ہو، تو جب اس کے سامنے اسلام کی دعوت کو پیش کیا جاتا ہے تو اسلام سے متعلق غیر سنجیدگی کی وجہ سے وہ اسلام کے پیغام کو اہمیت نہیں دیتا. تو ابو لہب نے جو کالمات ہمارے کریم آقا رحمت للعالمین آپ کے سامنے کہے، نقل کفر کفر نباشت، اس نے سرکار کی گستاخی کی. اور گستاخی کرنے کے بعد اس نے جو بات کی، اس نے کہا کہ کیا تم نے یہی بات سنانے کے لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ یہ تھا ابو لہب کا دنیا دارانہ مزاج. بدقسمتی 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 کہ آج کا مسلمان اسی دنیا پرستی کے مزاج کا شکار ہو چکا. آج ہم اپنی محافل کو دیکھ لیں. اگر ایک گلوکار کی محفل ہو، ساری ساری رات ہم کھڑے رہتے ہیں. اگر بیٹھنے کی جگہ نہ ملے تو کھڑے ہو کر اس کو سنتے رہتے ہیں. اور اگر ایک جگہ پر سنجیدگی کے ساتھ اسلام کا مبارک پیغام پیش کیا جا رہا ہو، رب العالمین کی باتیں بتائی جا رہی ہوں، رحمت للعالمین آپ کی تعلیمات لوگوں کے سامنے بیان کی جا رہی ہوں، تو ہمارے پاس اس سنجیدہ محفل کے لیے، حالانکہ اس پیغام کے اندر ہمارے لیے ہمیشہ کی کامیابی کا راز موجود ہے، لیکن ہمارے پاس اس بابرکت محفل کے لیے وقت موجود نہیں ہوتا. تو آج یہ ہماری ذہنی ساخت بن چکی ہے، آج یہ ہمارا مزاج بن چکا. ہمیں اس مزاج کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر سچی دینداری کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے.